ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی بابرکت رات قریب آ رہی ہے۔ شب معراج کا ایک بہت ہی مجرب عمل آج آپ کو مختصر بتاؤں گا، جو رزق میں انسان کے پورا سال وسعت کا باعث بنے گا، اور اللہ تعالیٰ پورا سال جو ہے اس کو اپنے قرب عطا فرمائیں گے۔ چونکہ شب معراج جو ہے یہ 27 رجب کو واقع ہوئی، اس کے بارے میں کوئی مستند تاریخ تو نہیں پتہ جس کو آپ وثوق سے کہیں کہ 27 رجب شب معراج ہے، لیکن چونکہ امت کے اندر زیادہ جو بات راسخ پھیلی ہے وہ 27 رجب شب معراج ہے۔ بعض نے کہا نہیں جمادی الاولیٰ بھی ہے، بعض نے کہا یہ جو ہے شعبان میں واقع ہوئی، بعض نے کہا 22 رجب کو، بعض نے کہا 23 رجب کو۔ لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ تاریخی چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنے والا دین نہیں ہے، وہ اللہ رسول کا تعارف مضبوط کرانے والا دین ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ اس قرآن پاک کے اندر قصے بیان کرتا ہے، لیکن قصہ مکمل بیان نہیں کرتا، تھوڑا سا قصہ بیان کیا ایک دم ٹاپک چینج کر دیا، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دین قصے کہانیوں والا نہیں ہے۔ وہ ان قوموں کا ہے جن کے پاس آج کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، وہ جو قصوں پہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے ڈانٹ کے ان کا روزہ توڑوا دیا۔ انہوں نے کہا یہ 27 کا روزہ تم نے اپنے اوپر کیوں لازم کر لیا؟ کوئی شریعت ہے، کوئی دین ہے، بتاؤ۔ رمضان کا مہینہ تو اللہ نے کہہ دیا، اور ایام 20 کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، مہینے کے 3 روزوں کی۔ تو اپنے لیے خود دین میں کوئی چیز بنا لینا یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے ایک کہ لوگ ان دنوں کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جیسے شب معراج، شب برات اور 27ویں رمضان۔ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے کہ نہیں آج شب برات ہے، آج شب معراج ہے، آج 27ویں رمضان کی، پورا سال فرض نماز ہی نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، توجہ بھی نہیں کریں گے کہ ہم سیکھ لیں۔ اب نماز اصل چیز ہے، نماز۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ چونکہ بغیر ہاتھ کے بندے آپ کو ملیں گے، بغیر آنکھ کے بندے ملیں گے، بغیر کان کے ملیں گے، بغیر پاؤں کے ملیں گے، لیکن بغیر سر کے کوئی بندہ دنیا میں نہیں نظر آتا، زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ کو تحفہ ہی نماز ملی۔ اب جو شب معراج ہے اس میں چاہے وہ جس تاریخ کو بھی ہوتی ہے، 27 رجب تو مشہور ہے نا، تو ہم اسی کو 27ویں کو شب معراج کہتے ہیں۔ اب مان لیا کہ شب معراج کی رات ہے، تو رات میں بیٹھ کے تحیہ کر لے کہ آج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا تھا، 5 نمازیں امت پہ فرض ہوئی تھیں، میں آج کے بعد نماز کوئی قضا نہیں کروں گا، قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لوں گا۔ اب یہ پچھلی عمر کی نمازوں کو قضا کرے، معاف نہیں ہوتی وہ۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بڑے دن میں، رمضان میں یا شعبان میں یا شب معراج میں یہ نفل پڑھ لیں تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی، سب جھوٹ ہے۔ فلاں نفل پڑھیں، 12 نفل پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، سب جھوٹ ہے۔ حدیث کی چیزیں یہ نہیں ہیں، مستند روایتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں نے قصے کہانیاں بنا دیتے ہیں، یوٹیوب بھرا ہوتا ہے قصے کہانیوں سے، اور لوگ اپنی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے چیزیں بولتے ہیں اور لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کو اللہ کی اطاعت کی توفیق ملے، رزق آپ پہ اللہ رب العزت بڑھا دے، تو آپ وہ کام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کیا تھا۔ ہمارے نبی واحد کائنات میں
جو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، باقی اللہ سے کسی نے ملاقات نہیں کی آج تک۔ اللہ سے کلام کیا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے، ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ کلام کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ زیارت کروں، دیکھوں۔ اس لیے تو آنے کا ربی ارنی لن ترانی، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے بھائی آپ مجھے، کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ معالم التنزیل کے اندر لکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ واحد نبی ہے جس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو، کسی نبی نے نہیں کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات کرنے کے بعد اگلا سٹیپ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے موبائل پہ باتوں سے روکیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ان پہ نظر رکھیں، عورتوں کی نظر رکھیں۔ جو رانگ نمبر پہ بات کرنا شروع کرتا ہے پھر وہ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے دیکھیں، پھر مارکیٹ میں، پارک میں ملاقات، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی کہنے لگے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کسی نبی نے نہیں کہا، ہمارے نبی نے بھی نہیں کہا، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے آپ مجھے۔ ہمارے نبی واحد ہیں جن کو اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ اب یہ آپ مکہ میں تھے، ام ہانی آپ کی چچا ابو طالب کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بڑی بہن ہے، ان کے گھر میں تھے آپ، وہاں سے آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ گئے ساتواں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں فرشتہ بھی رک گیا جبرائیل، وہاں سے آگے اللہ کے حضور آپ پہنچے۔ وہ 70,000 فرشتے نورانی، 70,000 پردے جو ہے وہ بیچ میں 2 لخت ہوئے، اور پھر اللہ سے آپ کی زیارت ہوئی، رؤیا دیکھا اللہ کو۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، سورہ شورى کی آیت ہے لاسٹ آیت، کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، وہ بالکل صحیح آیت ہے، لیکن اس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ اللہ ہمارے نبی نے اس دنیا کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا، عالم رؤیا کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور معراج کوئی خواب نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ اور آپ اللہ کے سامنے گئے، امام احمد سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا واللہ واللہ، مسند احمد، واللہ میں 3 بار قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ یہ اعزاز ہے ہمارے نبی کا۔ اب اس میں اللہ رب العزت سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی زبان پہ کیا جملہ ہے، ہمارے نبی کی زبان پہ کیا جملہ ہے؟ جب کوئی کسی گھر جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، تو اللہ کے حضور جب گئے تو تحفہ لے کے کیا گئے؟ وہ تحفہ امت کو یاد رکھنا چاہیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہ اللہ رب العزت کے حضور تحفہ ہے توحید کا، عبادت خالص اللہ کے لیے، کوئی بھی چیز ہو خالص اللہ کے لیے، پاکیزہ تب ہوگی۔ اللہ نے اس کے بعد جو ہے ہمارے نبی کے لیے فرمایا کہ اب آپ کو تحفہ میں دیتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ سلام اللہ نے ہمارے نبی کو کیا، اور ہمارے نبی نے اللہ کو التحیات کا تحفہ دیا۔ آپ اور میں وہ خوش قسمت ہیں جو اللہ اور نبی کے کلام جو آپس میں ہوا اس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہم بھی معراج، یہ جو نماز ہے نا، الصلاۃ معراج المومن ہے، مومن کی معراج ہے۔ آپ جب التحیات پڑھتے ہیں تو آپ کا تصور ہونا چاہیے میں اللہ اور نبی کی آپس کی گفتگو کو کر رہا ہوں۔ پھر بندہ کہتا ہے اس کے بعد جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اپنے عباد الصالحین جو ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد دعا کرنا، یہ ہے التحیات مکمل ہوتی ہے۔ التحیات گویا کہ واقع معراج کو تازہ کرتا ہے اور انسان کی دعا کو مستجاب بناتا ہے۔ اب یہ جو التحیات میں دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ لوگ بس وہی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ جو بھی آتی ہے، یہ دعا اصل لمبی پڑھنی ہوتی ہے، چونکہ آپ جب اللہ اور نبی کی باہم گفتگو کو یہاں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ دعا کرتے ہیں، وہ دعا ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا سے زیادہ مستجاب اور مقبول ہے۔ یہ آپ جب عمرے پہ جائیں، آپ کسی مقدس رات میں، مقدس دن میں، مقدس لمحے میں، آپ مسجد میں کسی بھی جگہ آپ جائیں، آپ کو ریاض الجنہ میں توفیق مل جائے، کعبے کے سامنے مل جائے، مدینہ میں مل جائے، کہیں دنیا میں، تو آپ التحیات میں دعاؤں کو زیادہ پڑھیں۔ وہ جو دعائیں زیادہ پڑھنا ہے نا، وہ اصل میں انسان کو مقبولیت کا درجہ دلواتی ہے۔
ہمیں ابھی ریاض الجنہ میں ایک دوست لے گیا، وہاں نسک کے ذریعے وہ لینا پڑتا ہے اجازت نامہ، تو اس نے کہا نہیں آپ آئیے گا میں لے جاؤں گا۔ میرے ساتھ ایک دوست تھے باہر کے وہیں، تو وہ کہنے لگے میں بھی جاتا ہوں، ہم دونوں چلے گئے، ہمیں الحمدللہ اندر گئے۔ اب وہ جیسے روٹین ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی، اتحیات پڑھا جلدی جلدی، دعا پڑھی، پھر اللہ اکبر، پھر اتحیات پڑھا، اللہ اکبر، دوڑنے لگی نفلوں کی۔ اچھا مجھے یاد نہیں رہا کہ میں ان کو سمجھا دوں کہ کرنا کیا ہے، وہ وقت ہی ایسا تھا، رات 1 بجے کا ٹائم تھا، تو اس نے نفلوں میں نفل پڑھ رہا، جب اسے 4 نفل پڑھے نا، تو جب دوبارہ کھڑا ہوا تو شرطے نے اس کو پکڑا اور باہر نکال دیا کہ اب ٹائم پورا ہو گیا، اب دوسرے آئیں گے، یوں نکالتا۔ اب میں کیا کیا کہ میں نے ایک ستون کے پاس 2 نفل پڑھے، اتحیات میں نے لمبی پڑھی، اس میں دعائیں جتنی عربی کی آتی تھیں، حدیث کی، قرآن کی، ساری پڑھی۔ اچھا اب وہ شرطہ میرے پاس کھڑا رہا تھوڑی دیر، نماز کے دوران وہ آپ کو نہیں اٹھاتا، اب وہ کھڑا رہا، وہ تھک کے تھوڑا ادھر مرا، میں نے سلام پھیرا اگلے ستون کے پاس، اللہ اکبر۔ میں نے سارے ستونوں کے پاس جو ہے نا، جب سارے لوگ نکل گئے آخری میں نکلا، تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے تو آخر میں نکلے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں طریقہ آتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، آپ دعائیں اتحیات میں زیادہ پڑھیں، آپ یہ نہ کریں کہ آپ بس السلام السلام، اللہ کو یہ نہیں مقدار کہ آپ 16 نفل پڑھیں یا 20 پڑھیں یا 100 پڑھیں، اللہ کو یہ ہے کہ آپ 2 بھی پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں۔ اب یہ آپ چاہتے ہیں کہ 27ویں رجب کو آپ نے یہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں، رات یا دن میں پڑھ لیں، رات کو بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے، بہتر ہے۔ آپ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے یہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھیں، وہی نماز والا ابراہیمی درود، آپ اس کو 11 بار پڑھیں اور یہ 100 بار پڑھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کو اتحیات میں مزہ آئے گا، آپ کو نماز میں لطف آئے گا، اور آپ کی نماز میں پڑھی ہوئی دعائیں دیکھیں نا، آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اتحیات میں پڑھیں نا، آپ کو کیا پریشانی ہے دنیا کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو علم چاہیے، رب زدنی علما، آپ گناہوں سے بخشی چاہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آپ ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کتنی دعائیں ہیں قرآن کی، قرآن بھرا ہوا ہے، تو اولاد چاہتے ہیں تو آپ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اب آپ جو ہے کوئی بھی چیز چاہتے ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے دعاؤں سے، آپ کی ساری مشکلات سامنے رکھیں، اب اتحیات کے آخر میں وہ دعائیں پڑھتے رہیں، آپ نوٹ کر لیں، آپ کی وہ اتحیات کے بعد جو دعائیں ہیں نا اتحیات کے اندر، وہ بعد میں ہاتھ اٹھائی ہوئی دعاؤں سے زیادہ مقبول ہو جائیں گی، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ آپ عمل کر لیں، یہ عمل انشاءاللہ آپ اس رات کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو پورا سال رزق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اطاعت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں لذت بھی دے گا، اور آپ کو پھر مانگنا آئے گا بھی۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، نماز پڑھنی آتی ہے، سیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ جو مانگنے کا طریقہ سیکھ جائے گا پھر وہ محتاج نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھے گا، اس کا کام ہو جائے گا۔ لیکن جس کو نہیں پتا طریقہ، جس نے سیکھا نہیں، پھر وہ 100 نفل پڑھے گا شب معراج میں، اسی طرح ہی رہے گا جیسے پورا سال ہے، رمضان پورا گزر جائے گا اسی طرح ہی ہوگا جیسے پورا سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔